وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، ان پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم ان کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم اور اس کے احسانوں سے اس وقت ہم اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں حاضر ہیں۔ اس وقت لوٹن کے خوبصورت ساتھیوں نے لوٹن میں سجا رکھی ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں لیوٹن کے سنگیوں کو اس خوبصورت محفل میلاد پاک کے انعقاد پر۔ اس کے بعد شکر گزار ہوں پروفیسر صاحب کا جو ادھر محتمم بھی ہیں، امام بھی ہیں، کہ انہوں نے اپنے اس ادارے میں عیدگاہ کی روحانی اولاد کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اتنے خوبصورت پروگرام کو سجایا۔ الحمدللہ قبلہ صاحب نے خوبصورت خطاب فرمایا اور گورنر صاحب نے بڑی خوبصورت بات بھی کی کہ ان کے خطاب کے بعد بات کرنی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، لیکن انہوں نے بھی خوبصورت انسان ہے، خوبصورت محبت والے انسان ہیں، خوبصورت پاکستانی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ایک خوبصورت محبت کا رشتہ ہے اس میں سب سے اوپر جو چیز چمک دمک رہی ہے وہ ان کا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا۔ بڑی ابھی بھی معراج شریف کی شب تھی، انہوں نے ادھر گورنر ہاؤس میں قبلہ صاحب کو بلایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بہت بڑی رات ہے اور ہر جگہ پہ جب بھی ادھر تقریب ہوتی ہے یہ ایک چیز کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ مجھے 12 ربیع الاول کو اس ملک کے اس صوبے کا گورنر منتخب کیا گیا، تو میری نگاہ ہمیشہ جو بھی انہوں نے اظہار فرمایا اسی پہ رہتی ہے کہ کس یوم پہ کن کے صدقے مجھے یہ عہدہ ملا۔ اللہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا اور میں نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس دن بھی میرا خیال ہے معراج شریف کی برات تھی، شب تھی، جتنا بڑا سٹیج جو خود ساری رات لگے رہے سجاوٹ کروانے میں،
تیاری کرانے میں ایک ایک چیز پہ خود کھڑے ہو کر بڑا خوبصورت سٹیج سجایا، بڑی خوبصورت محفل پاک ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ اچھے انسان بھی ہیں ہر حوالے سے، چونکہ کراچی بے شمار روحانی اولاد رہتی ہے، وہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب بھی ہم نے، انہوں نے ایک گھنٹی بھی باہر لگا رکھی ہے کہ وہ گھنٹی ہلائی جائے، کوئی بھی ضرورت مند ہو، کہ ہم نے جب بھی عزت مآب گورنر صاحب کے پاس کسی کو بھیجا یا کسی کو لے کے گئے، انہوں نے مکمل طور پہ پوری کوشش کی. ادھر یونیورسٹی چلا رہے ہیں، باہر لاکھوں روپے لگتے ہیں، وہ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، یہ بغیر ایک پیسہ لیے، یہی سب کچھ اصل مسلمان اسی کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے دین کی تعلیمات کو سمجھے اور وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے آپ روکے اس سے رک جاؤ. اور پھر مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب میرے ملک میں، میرے وطن میں، میرے پیارے وطن میں کسی کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اللہ نے عہدہ تو دیا ہے لیکن وہ اس عہدے پہ بیٹھ کے مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. پاکستان کی بات ہو رہی تھی، الحمدللہ انہوں نے بھی فرمایا، قبلہ صاحب بھی، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے پاس جو وطن کی محبت ہے، جتنا آپ پیار کرتے ہیں وطن سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو استقامت بھی عطا فرمائے. استقامت کے ساتھ آپ اپنے وطن کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ. اس وقت قبلہ گورنر صاحب نے ذکر فرمایا کہ معاشرے کا معاملہ بہت زیادہ خراب ہوا ہے، قوموں کی زندگیوں میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز بھی آتی ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے، سرحدی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم تو پاکستانی تو ادھر جس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں جسے دہشت گردی کہا جاتا ہے، شاید کسی کو اور پتہ نہیں دہشت گردی ہے کیا. گورنر صاحب عرصہ پہلے جب خانقاہ اصل میں لوگوں نے خانقاہ کے مقصد کو ہی بھول گئے. خانقاہ ہے لوگوں کو کے لیے جہاں اصل کام اس کا تربیت ہے، وہاں تربیت کے ساتھ ساتھ ہر حوالے سے اس طرف خیال کرانا ہے کہ تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پہ جب ڈوب کے رہنا ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیر کس کام کا، کہ وہ مرید کس کام کا جسے دیکھ کر پیر یاد رہا ہے. آپ فرماتے بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں یوں کہتا ہوں کہ وہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کر مدینہ پاک جاتا ہے. مدینہ پاک کی تعلیمات جو ہمارے لیے سب کچھ ہے. اور جیسے انہوں نے کہا، میں اس بات پہ بات کرتے ہوئے بڑی تیزی سے قبلہ صاحب کے بیان کے بعد بولنا بھی مشکل ہوتا ہے، انہیں درخواست کروں گا کیونکہ ان کی پرواز ایسے چلتی ہے، ٹیکسی کرتا ہے جہاز اور پھر نکلتا ہے، حاضری سے حضوری کی طرف لے جاتا ہے. اختتام میں انشاءاللہ یہی فرمائیں گے جس انداز سے چاہیں. لیکن میں بات کر رہا تھا ماحول کی، معاشرے کی. جب ویلیوز ختم ہو جائیں نا، انہیں واپس لانا بڑا مشکل کام ہے، اور یہ ہم سے بہتر کوئی جانتا نہیں، کیونکہ سینکڑوں سال سے دین کی خدمت کا کام اللہ دے رہا ہے. ہم خوش قسمت ہے، اسے ساڑھی کوئی بڑائی نہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ لے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جب معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی حال نہیں تھا، تم دشمنیوں میں تھے، تم نفرتوں کا شکار تھے، تم بغض و عناد کا نفرتوں میں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نور پاک جگمگایا، اس نور نے دستگیری کی، اور تمہیں تو قریب تھا کہ تم جہنم میں گر پڑتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور پاک نے تمہارا ہاتھ تھام کر
جو تم دوزخ کے گڑھے میں گرنے کو تیار تھے تمہیں جنت کا راستہ دکھا جنت کا راستہ. اور کیا فرماتا ہے کہ تمہیں باہم آپس میں بھائی بھائی نے بنا دیا, نفرتوں کی جگہ محبتیں آ گئی. ہم فخر سے کہتے تھے اور کہتے ہیں, انگلینڈ میں بھی کہتے ہیں, امریکہ میں بھی کہتے ہیں, ہمیں فخر ہے اپنے دین پر, اپنے نبی پاک پر, ان کی جو تعلیمات ہیں انہوں نے معاشرے کو دیا, جو دنیا کے رنگ کو تبدیل کیا. اور یاد رکھیے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدگمان نہ ہو کبھی بھی. اس چیز کو تصور میں اس پہ بات کرتا ہوں, جو میں بات کر رہا تھا اس پہ بات کو سمیٹ کے ختم بھی کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ماحول کو تبدیل کر دیا. کسے نہیں پتا ماں باپ کے ساتھ کیا ہوتا تھا, پڑوسی کے ساتھ کیا ہوتا تھا, اور اولاد کیسی ہوتی تھی, معاشرہ کس قسم کا تھا, جس کا قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ تمہارا بڑا برا حال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے آپ نے ہمیں, آپ محسن انسانیت ہے, آپ عالمین کے لیے رحمت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک اچھا انسان بنا دیا, دوسروں کا خیال رکھنے والا. سب کو یاد ہوگا حدیث مبارک ہے کہ ایک رستہ گزر رہا تھا, کانٹوں کی جھاڑی تھی. پہلے اس نے سوچا کہ میں اس سے بچ کے نکل جاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا ایک شخص تھا جس نے گناہوں کے پہاڑ لاد رکھے تھے, تھوڑے بہت گناہ نہیں تھے, گناہوں کے پہاڑ تھے. راستے میں جا رہا تھا, راستے میں کیا دیکھا, کوئی چیز تھی جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا تھا. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ یہ راستہ صاف کر جاؤں. پہلے اس نے یہ سوچا کہ میں گزر جاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے دیکھ لیا تھا, اس نے سوچا کہ میں ادھر سے گزر جاؤں, ادھر سے گزر جاؤں, اپنے آپ کو بچا کے گزر جاؤں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اس کے خیال میں آیا کہ میں نے تو دیکھ لیا, ہو سکتا ہے پیچھے کوئی آئے, اسے نظر نہ آئے اور وہ اس سے اس کو نقصان پہنچ جائے. ادھر میں اس سے ہٹ کر ایک اور حدیث مبارک کی طرف آپ لوگوں کی توجہ بھی لانا چاہتا ہوں. ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی راستے سے جا رہے ہو اور ادھر کیلا کھاتے ہوئے چھلکا مثال کے طور پہ دے رہا ہوں, آپ فرماتے ہیں کوئی بھی چیز, کیلا کا بہنی, یہ میں نے ایسے بات کی آپ کو سمجھانے کی خاطر, کوئی بھی ایسی چیز پھینکتے ہوئے جا رہے ہو راستے میں, جیسے ہماری عادت ہے, پچھلے بہت دنوں میں مونگ پھلی تھی کھاتے ہوئے, میں نے اچھی خاصی گاڑیوں میں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور میں نے ضرور پیچھے مڑ کے دیکھا ہے کہ ادھر کوئی پیسہ, ادھر کوئی پڑھا لکھا بندہ نظر آیا, پیا موٹر وے پہ وہ بوتل اٹھائی, بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رستوں کو خراب کرتے ہوئے جا رہے ہو نا, ادھر کوئی گند پھینکتے ہوئے جا رہے ہو, تو کوشش کرو تمہیں یہ نہ پتہ نہ لگے کسی کو کہ یہ مسلمان ہے. اور اگر کسی جگہ سے جاتے ہوئے کسی چیز کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے ہوئے جا رہے ہو تو پھر فخر سے گردن اٹھا کے کہو میں مسلمان ہوں. اور جو حدیث مبارک میں آپ احباب کے آگے رکھ رہا تھا, گناہ گار شخص ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہاڑوں کی مانند گناہ ہے. پہلے نکلنے لگا, پھر رکا, رکنے کے بعد اس نے یہ سوچ کے کہ پیچھے مخلوق خدا ادھر سے گزرتی ہے, کسی کو یہ کانٹا چپ سکتا ہے, کسی کو اس سے ٹھوکر لگ سکتی ہے, اٹھا کے سائڈ پہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب کو اس کا یہ فعل اتنا اچھا لگا, میرے رب کو اس کا یہ فعل اتنا اچھا لگا کہ اس نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. مخلوق خدا کے ساتھ ڈیلنگ, یہ تو انسان تھا نا. حدیث مبارک آپ سب کو وہ بھی یاد ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک عورت تھی, سفر کر رہی تھی, راستے میں دیکھا ایک کنواں ہے, اس کے کنارے ایک پیاسا کتا ہے. کتا ہے تو ہے نہیں, پرانے خوہ تکے نے گرامہ چ رہے ہو, یہ بھول گئے, وہ ڈول دیا ہوتا سی, رسی پا دے سا, کھچ کے پانی کٹ دے سا. تھوڑی بہت پنجابی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, کوشش کروں گا اردو میں آج تو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس عورت نے اس کتے کو جب اس کیفیت میں دیکھا نا, درد دل کے
واسطے پیدا کیا انسان کو. یار اس کو ٹھیک کرو. ابھی آتے ہیں فرمایا تھا ایک گناہ ہو تو اس کو دین یوں سمجھاتا ہے اسلام کہ جب ایک غلطی ہوتی ہے تو ادھر ایک نقطہ لگتا ہے اس میں. اگر وہ ایسے کہتا ہے نا غلطی ہوگی 1 سیکنڈ میں نقطہ صاف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ یہ نہیں کرتا ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا یہاں تک کہ یہ سخت ہو جاتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے نا تو سب ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں. اور اسے میں اور آپ تو نہیں دیکھ سکتے نا گورنر صاحب, وہ تو وہ کہتا ہے نا میں تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں سے واقف ہوں, یا وہ بڑے بڑے اس کے اللہ والے ہیں. ہم لوگ تو عاجز کمزور لوگ ہیں جن کی مجلس کے بارے میں کہا گیا کہ عالم کے پاس بیٹھو تو زبان پہ کنٹرول کرو, ان کے پاس بیٹھو تو ادھر کنٹرول کرو. وہ ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ قبلہ صاحب شاید ابھی آپ نے بھی وہ بیان بھی کی کہ پھر لوگ کوئی کہے کہ اس کے بھی 2 ہاتھ اس کے بھی 2 کان, اس کے 2 ہاتھ اس کے کان 2 کان 2 ٹانگیں نہیں ہوتی. وہ فرماتا ہے پھر وہ نہیں ہوتا, پھر وہ میں ہوتا ہوں. میں اس کی آنکھ بنتا ہوں, میں اس کی سماعت بنتا ہوں, میں اس کے پیر بنتا ہوں. پھر وہ رہتا کہاں ہے اس کی. اور قبلہ صاحب نے جو آج یہ سبق دیا ہے نا بیٹا, اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو غرق کر کے دیکھو, وہ مزہ آتا ہے, وہ مزہ آتا ہے اس کے ہو کے دیکھو. لیکن اس کے ہو کے دیکھو, اس کے ہو کے دیکھو. ادھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوٹ کرتا چلوں, جلدی سے بات ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ پتہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ تو کیا کیوں یہ بک بک کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب تجھے جیسے ابھی قبلہ صاحب نے فرمایا جب, اور یہی معاشرہ ہے نا, ٹھک کر کے اٹھایا تھا گلے سے. شوہر نے بیوی کو دیکھا ہوتے ہوئے, بیوی نے شوہر کو ٹھک اس کے پاس کے بات کر, کیونکہ یقینی طور پہ کوئی ایسی جگہ فون کر رہا تھا جدھر نہیں کرنا چاہیے. بڈھا بڈھی سے ڈرتی ہے, بڈھی بڈھا سے ڈرتی ہے, دوست دوست سے ڈرتا ہے, اولاد ماں باپ سے, ماں باپ اولاد سے. لیکن ہائے افسوس, ہائے افسوس, سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیوں بک بک کرتا ہے. پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کہتا ہے جب تو چھپ کے کچھ کر رہا ہوتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے اولاد آدم تو نے سب سے کم تر مجھے ہی سمجھا کہ سیدنا غوث اعظم کو مجھے تو کام جاتا ہوں. وہ تربیت کرواتے ہوئے فرماتے ہیں وہ اس وقت یوں مخاطب کرتا ہے ایسے تو کہتا ہے سب سے بڑا, لیکن تو نے جب ابا کی بات آئی تو نے ثابت کیا کہ سب سے زیادہ کم تر تو نے مجھے سمجھا. اس سے تو اس کی محبت نہیں ملتی, اس سے تو اس کا پیار نہیں ملتا. اس سے پیار اور اس کی محبت تو پھر ایک ہی جانب لے کے جاتی ہے. خانقاہی نظام یہ نہیں کہتے, نہ یہ اس کا قائل ہے, نہ اسے درست سمجھتی ہے کہ بیٹ باندھ واقعہ کی مار دے تو خود بھی مار جا, یا کسی کو نقصان پہنچا, یا کسی جگہ برس پا. خانقاہی نظام اور یا اور اس میں کہتے کیا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ تجھے پورے دے گا تو جنت دے گا تو یہ دے گا. خانقاہی نظام اس سے نہیں کہتی, خانقاہی نظام کہتی ہے کہ تم اپنے رب سے محبت کرو اس کی خاطر, نہ دوزخ کی کے خوف سے, نہ جنت کی لالچ میں. اس سے محبت اس کی خاطر جب کی جاتی ہے پھر وہ اطمینان قلب دے دیتا ہے. سیٹ صاحب نہیں نہ رجتے, ذمہ دار صاحب نہیں رجتے, صاحب اقتدار نہیں رجتا اگر, تو وہ اس پہ رہتا لگا رہتا ہے. جب اللہ ادھر آ جاتا ہے نا, وہ سما جاتا ہے تو بندہ رج چاہتا ہے, وہ اس کے علاوہ کوئی رجا سکتا ہی نہیں. اسے بسا کے دیکھے ادھر, اس کو ادھر لا کے دیکھے. میں بات کر رہا تھا, اسی بات پہ بات کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹنا بھی چاہتا ہوں کہ رسول اللہ, میں بیٹا آپ لوگوں کی محبت کی کشش ادھر لے آئی. بے شمار سنگیت فون کرتے تھے, دورہ الحمدللہ خوبصورت قبلہ صاحب فرما کے گئے. بہت سارے دوستوں نے, آج قرم بھی کہہ رہا تھا, کئی ساتھیوں نے کہا مجھے کہ اتنا خوبصورت دورہ شاید پہلی مرتبہ ہوا, بہت خوبصورت دورہ ہو گیا. میں تو اپنے بچوں بچیوں کی محبت دیکھ کے یہ کشش جو آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے, دلوں کی طرف سے ہوتا ہے. دلوں کا بادشاہ وہی ہوتا ہے, وہی تھا وہی ہے اور وہی رہے گا. میں بہت سارے سنگی ادھر آ رہے تھے ملنے کے لیے. میں نے ارادہ کیا کہ دورہ تو ہو چکا ہے, چلو چاند دن جا کے میں تو ان میں لاؤں, آپ کی محبت والے چہرے دیکھا ہوں,
آپ کے ساتھ، لیکن پھر ایسے جانا، ایسے چلے جانا، اور وہ مردوں کی محفل ہوتی ہے. بڑا اچھا ہوا کہ ہمیں یہ محفل نصیب ہو رہی ہے. وہ محفل، وہ سفر یا وہ محفل کہ جس سے بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو، ان کی طرف بلایا نہ جائے. کس انداز سے ادھر بڑھو، جھولیاں پھیلا کے لے کے جاؤ، اور جو ادھر سے ملتا ہے وہ نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، میں کتے کی بات کر رہا تھا کہ عورت، اس کے بھی لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گناہوں کا کوئی حساب ہی نہیں تھا، پہاڑوں کی مانند ذات رکھتے تھے، لیکن اس کتے پہ اسے ترس آ گیا. ترس آنے کے بعد اس نے ڈول ڈالا، پانی نکالا، کتے کے آگے رکھا، چلی، پیر کو اٹھایا سفر کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا پیر زمین پہ بعد میں پڑا. اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو اپنے وجود کو ویسا رکھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر فرمایا میرا غلام کہیں ہوگا، اس کے وجود سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس کے وجود سے لوگوں کو نفع ملے گا. لوگوں کو نفع دینا سیکھو. میں وہ جو بات کرنے لگا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونے کا فروز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری طرف توجہ کرو، بی اٹینٹو، میری طرف مکمل. اب وہ جو صحابہ کرام کی محفل ہوتی تھی، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تو ہمتاً گوش بیٹھے ہوتے تھے، سر نہیں لاتے تھے. ادب کا یہ عالم ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو پرندہ بیٹھا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انہیں ڈر لگتا ہے، صرف سر بھی ہلایا تو شاید پرندہ اڑ جائے گا، اور ایسے جھکے ہوئے ہوتے. بادب لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھر کوئی بھاری وزن ہے کہ یہ اٹھا ہی نہیں سکتے قبر کو. وہ بادب محفل ہو. ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں توجہ چاہتا ہوں، صحابہ کرام ایک دم کس سے کوئی کوتاہی ہوگی، کس کی نظر ادھر ادھر چلی گئی، وہ نظریں تو سبحان اللہ. قبلہ صاحب محبت کی باتیں کرتے ہیں تو انداز ہی بڑا کمال کا ہوتا ہے. وہ محبت تو ایسی محبت ہے کہ جب صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم پیچھے صفوں میں ہوتے ہیں نا، اور وہ وقت ایسا ہو جاتا ہے ہمیں گزارنا کہ آپ کا رخ انور ادھر ہے، ہم پیچھے صفوں میں ہیں، تو ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں کب آپ فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہم آپ کے رخسار مبارک اصل تو نماز ہی یہی ہے نا جو آپ کے خیال میں ہے، اس تصور میں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں ہمارے سے وہ وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آپ نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں سب کی، اسد صاحب میری طرف سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار یاد رکھنا، جب میں اس انداز مبارک کو اختیار کر لوں جس میں آپ موجود ہیں مدینہ پاک میں، تو واپس اس کفر کے دور کی طرف ڈال پلٹ جانا جو میرے آنے سے پہلے تھا. مورل ویلیوز نہیں تھی. نماز کا تو ذکر ہی نہیں، کیونکہ نماز تو آپ کے ساتھ آئی. شریعت کا تو ذکر ہی نہیں، شریعت تو آپ کے ساتھ آئی. ماحول جو تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس طرف مت پلٹ جانا. یہ جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں نا، مورل ویلیوز، شوہر کو بیوی کے حقوق بتائے، بیوی کو شوہر کے بتائے، ہمسائے کو ہمسائے کے بتائے، والدین کو اولاد کے، اولاد کو والدین کے. کون سا ہمارا الحمدللہ مکمل ضابطہ یاد ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں مکمل رہنمائی ہے کہ ماں باپ کے آگے کیسے ہونا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہمسائے کے ساتھ کیسے رہنا ہے. بیوی نے شوہر کا، شوہر نے بیوی کا خیال کرنے کا. اس طرف خیال کریں نا تو بچے نہیں نا، پھر لوڑ کوئی نہیں ہوگی. پیر صاحب اور غصے سے پاگل ہو گیا بول دیتا ہے، مولوی صاحب غصے میں تھا، پاگل تھا، ہوش ہی نہیں. یار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک کی طرف جاؤ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کس کو تم سمجھتے ہو یہ طاقتور ہے، بڑا پہلوان ہے. آپ عرض کی گئی کہ جو کسی کو گرا لے، کسی پہ حاوی آ جائے. آپ نے نہیں، میرے نزدیک تم میں سے طاقتور وہ ہے کہ جسے اپنے غصے پہ کنٹرول، اور جو میرے نزدیک وہ اچھا ہے جو اپنے غصے پہ
کنٹرول رکھتا ہے, اور جو میرے کے نزدیک اچھا ہے وہی میرے رب کے نزدیک اچھا ہے. ہم اس طرف جائیں نا, آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا, بڑے کلیئرلی بتا دیا. جو میں اچھے کی بات کر رہا تھا وہ پہلوان کی بات ہے, تمہارے میرے نزدیک تو ویسے طاقتور وہ ہے جو جسے اپنے غصے پہ کنٹرول ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک موقع پر کہ اس چیز کو ذہن میں رکھو خوب اچھی طرح, وقت نہیں ہے, میں آگے جانا بھی نہیں چاہتا ہوں, بات سمیٹنا بھی چاہتا ہوں, اور خانقاہ جس کو کہتے ہیں اس کا پیغام بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خانقاہ کہتے ہیں کس کو ہے, خانقاہ کس رنگ میں رکھتی ہے. خانقاہ رنگ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیا جائے, اس پہ چلا جائے, اس پہ مضبوطی سے جم لیا جایا جائے. آپ علیہ السلام نے جو اچھا کے بارے میں فرمایا, آپ نے فرمایا کہ تم کسے کہتے ہو, تم میں سے ہر ایک کی جو خواہش ہوتی ہے نا لوگ تمہیں اچھا کہیں, سب نے کہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے محلے والے مجھے اچھا کہیں, ملک میں اچھے نام سے پکارا جاؤں, ہر جگہ اچھا. تو آپ علیہ السلام وہاں پہ فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سے اچھا وہ ہے جسے اپنے غصے پہ کنٹرول ہے, جو جب نہیں پھر میں کوئی کر گیا, تیزی سے بندہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ غصے والی بات تھی ادھر اچھا کہلانے کے لیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا. عورت کے بارے میں بڑے واقعات بڑے واضح طور پہ ہیں کہ اللہ کے بعد اگر اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدے کی میں اجازت دیتا تو بیوی کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کرے, شوہر اچھا بن کے رہے, اس کے معاملات ہیں, بیوی اس طرح سے رہے تو کبھی لوڑ پہ کہ دو پریشان ادھر ادھر دارالفتاووں میں پھر رہے ہوتے ہیں, کوئی فتویٰ دے دو. اسی طرح سارے معاملات ہیں, دین کے جو احکامات ہیں, دین کے جو فرمودات ہیں ہماری بھلائی کے لیے, ہماری اپنی اچھائی کے لیے. آپ ادھر نگاہ رکھیں, اور میں واپس ادھر آتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ یاد رکھیے معاشرے میں اس طرح سے رہیے کہ ان کو سیکھیے, ویلیوز پہ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیے, تھام کے رکھیے. کہ آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا واپس ادھر نہ پلٹ جانا. اور آپ نے یہ میں نے میاں بیوی کی خالی بات کی, والدین کی بات سامنے ہے, ہمسائے کی بات سامنے ہے کہ کس طرح رہنا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو رکھنا ہے. اور آپ علیہ السلام نے کہا تم مجھے اس کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس کی جو دو جبڑوں کے درمیان, اس کی کیا ضمانت ہوگی کہ یہ جب دیکھے گی اس سے کام کیا کرنا ہے, جب دیکھے گی تو سلام میں پہل کرے گی, جب کسی کو پاس سے پوچھے گی ٹھیک ہے خیریت سے. آپ فرماتے ہیں تمہارے نزدیک یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے, تم نے سلام بھی کیا اور پوچھ لیا. آپ فرماتے ہیں نہیں, میرے رب کے نزدیک یہ پہاڑوں کی مانند ہے. اور اگر کسی جگہ تم کسی کو گھور کے دیکھتے ہوئے گزر گئے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر جیسے وہ پہاڑوں کی مانند ہے ویسے ہی یہ گناہوں کے پہاڑوں کی مانند کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں مخلوق اللہ کی حیال ہے, تم اس کا خیال رکھو. اور میں بات سمیٹتا ہوں, اس آپ جو میری ہر جگہ تقریباً میں بات کر رہا ہوتا ہوں فکر آخرت کے حوالے سے بھی, اس تقریب میں موضوع ہے کہ فکر آخرت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میری طرف توجہ جناب, حضرت کو بھی کہے میری طرف توجہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تم کسے سمجھتے ہو یہ کملا ہے, اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی آخرت کی بات ہو رہی ہے نا, آخرت میں کیا پاس ہوگا, کیا چیز ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کسے سمجھتے ہو کہ یہ مفلس ہے, کملا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب عرض کی کہ کسی کے پاس کوئی کھجوروں کا باغ نہیں ہے, بکریوں کا ریوڑ نہیں ہے, اونٹ نہیں ہے, سامان تجارت نہیں ہے, عام لوگ کہتے ہیں یہ کملا ہے. آپ نے کہا یہ کملا نہیں ہے, اور میں تمہیں بتاتا ہوں کون مفلس اور کملا ہے. یار یہ ذہنی مریض ہوتے ہیں جو دوسروں کا پوسٹ مارٹم کرتے رہتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نوازا ہوا ہوتا ہے جس کی توجہ اپنی طرف رہتی ہے.
اپنا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، آج میں نے کیا ٹھیک کیا اور کیا نہیں ٹھیک کیا. یاد رکھیے گا جب وہ 2 عورتیں حاضر ہوئی تھی نا، رمضان شریف آیا کھڑا ہے، آپ علیہ السلام نے کہا انہیں پانی دو. عرض کی آپ تو آنکھوں پہ پردہ ڈال دے، میں نے ہم روزے سے، آپ نے پھر فرمایا پانی دو. پھر جب عرض کی تیسری بار جب آپ نے ارشاد فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا حلق میں انگلی ڈالو. ڈالی تو کیا ہوئی؟ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے، جمع ہوا خون اور بوٹیاں سے قید ہوئی. آپ علیہ السلام نے کہا سارا دن مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے بعد تم کہتی ہو کہ تم روزے سے ہو. مجھے خود یہ جب قبلہ صاحب نے بات کی نا، ڈھیر لگی ہوئی ہوتی ہے جی، آنکھ میں پانی یہ قطرہ ڈال لیں، کان میں ڈال لیں، اس طرح جھل کے ادھر ادھر چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا یا رہا. توجہ کریں روزہ کہ جاتا کس طرح ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ آج میں نے گالی دی میرا روزہ رہا، آج میں نے کسی کا دل توڑا میرا روزہ رہا، آج میں نے کسی کی غیبت کی آج میرا روزہ رہا، آج میں نے کسی کو تکلیف دی میرا روزہ رہا. روزہ تو ان چیزوں سے نکالنے کے لیے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ کیا وہ نکلی، کہنے لگی کہ ایک ڈر گئی فٹافٹ. میں نے نہیں کی، یہ کہہ رہی تھی. آپ علیہ السلام نے کہا تو نے اس کی حوصلہ افزائی کی، آج یہ حوصلہ افزائی تھا ٹھک ٹھک. یار کبھی اچھی باتیں بھی سن کے دل کرتا ہے فٹافٹ، بیکاز وی آر مینٹلی سک پیپل. ہم دین کی تعلیمات کو بھول گئے. دین کہتا ہے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھو، تو پھر بھی پرہیز کرو. کیا تم مردہ بھائی کا گوشت غیبت کے بارے میں جب یہ بات ہوئی آپ نے بات، تو اگر نہ تم اس کے حوصلہ افزائی کرتی، تو نہ تم دونوں برابر ہو. اور اس کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی میں عیب ہو تو پھر ہم وہ ذکر کریں. آپ نے کہا غیبت تو ہے ہی ہے، وگرنہ تو بہتان ہوگا. اگر میں اس کے بارے میں بتاؤں تو تم پتہ نہیں کس طرح نرد رکھو. ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے بیٹا. یہ مسلمان کی شناخت ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے، اور یہ چیزیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ. میں جب کنگلے کی بات کر رہا تھا وہی ختم کر کے میں اپنی بات کو سمیٹوں گا بھی، اور قبلہ صاحب کے آگے عرض بھی کروں گا محفل میں جان ڈالیے، تاکہ یہ اللہ کی قسم ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ بندہ تر جائے، جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا اسے پورا کر لے. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے عرض کیا بہت شارٹ کٹ، بڑا جلدی اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ آپ نے کہا اس کی مخلوق ہے. مخلوق تے انجر پنجر نہیں کہتے یہ کرنے کر رہے، مخلوق. آپ علیہ السلام فکر آخرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں ایک شخص پہاڑوں میں اندر نمازیں روزے حج زکاتیں لے کے کٹارے میں، جس میں پیر صاحب نے بھی کھڑا ہونا ہے، مریض صاحب نے بھی کھڑا ہونا ہے، مولوی صاحب نے بھی کھڑا ہونا ہے، مقتدی صاحب نے بھی کھڑا ہونا ہے. ادھر سے ایک انچ نہیں تکتا جب تک جواب نہیں دے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پہاڑوں کی مانند نمازیں روزے حج پہ زکاتیں لے کے چلا گیا. ادھر جب پہنچا تو ادھر سے ایک شخص نے آواز دی کہ یہ وہ شخص ہے یا اللہ جو میری عزت سے کھیلا کرتا تھا. دین منع کرتا ہے ان چیزوں پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی کچھ نمازیں اس کو دے دو. کوئی کہتا ہے میری غیبت کرتا تھا، میرے پہ بہتان لگایا تھا، مجھے فلاں تکلیف دی تھی، مجھے فلاں تکلیف دی تھی. ادھر سے یہی حکم ہو رہا ہے تقسیم کرتے جاؤ اس کے اعمال. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پاس نہ کوئی نماز رہے گی، نہ کوئی روزہ رہے گا، نہ کوئی عمل صالح رہ جائے گا، لیکن حق مانگنے والے کھڑے ہوں گے، ان کے گناہ اس کے طرف آنے لگ پڑیں گے. گناہ اس نے کیتا اس کے کھاتے جان لگ پڑ گئے. میں اسے کہا جاتا ہے کنگنا. یار اپنے ہاتھوں سے اپنے عبادات کو ضائع کرنے کے بعد اور کھلی نافرمانی کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے جو واضح فرمودات ہیں ان سے ہٹ کے زندگی گزارنے کے بعد آپ یہ خیال کرتے ہیں آپ نے بڑی، جیسے قبلہ صاحب فرما رہے تھے، بڑی نمازیں پڑھی، روزے رکھے. اللہ کی قسم جو خالصتاً اس کی یاد میں
اس کی محبت میں اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھتے ہوئے جو اس کے لیے کرتا رہتا ہے نا، تو جتنا کرتا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے جھکتا چلا جاتا ہے. جتنا اس سے وہ کراتا ہے نا اچھا کام، اتنا ہی وہ سمجھتا ہے کہ اس کی طرف سے ہے، وہ جھکتا چلا جاتا ہے. اچھا گمان رکھیں، اچھی نیت، اچھا گمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور بد گمان آپ فرماتے ہیں یہ تیرا اندر ہے جو تجھ بد گمانی کرتا ہے. اچھی نیت رکھیں، اخلاص رکھیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے لیے جو کچھ بھی. ابھی قبلہ صاحب نے گورنر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی اچھا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس پہ اس کا شکر گزار بندہ بن کے رہے. انسان یہی تھا اور ایسے ہی اس کے حالات ہیں، لیکن وہ بڑا بلند ہے جو یہ کلمہ پڑھتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں آیت کریمہ کو؟ آیت کریمہ میں نے وہ لفظ اللہ تعالیٰ خود ہی زبان جو نکل گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن وہ اسے بڑا پسند کرتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، وہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، اپناتا بھی ہے. اور کدھر ایک بندے نے ہی تو کیا یہ ایسا کہ میں ایسا، مطلب اپنے آپ کو اس طرح کرنے کی. اور اس روحانی دنیا میں اولیاء اللہ بڑے واضح طور پہ صوفیاء کرام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس کو ہدایت مل جاتی ہے، جس پہ اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، وہ جب ادھر ادھر دیکھتا ہے نا تو پھر سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں. اسے اپنی فکر ہوتی ہے، فکر آخرت ہو جاتی ہے. ہمارا بالکل مختلف ہے. قبلہ صاحب نے اس پہ فرمایا اسی دو ٹکرا ماریاں. یار نماز تو برائی سے روکتی ہے، اور برائی میں سب سے بڑی برائی جو ہے نا وہ تکبر ہے. وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھ رہا ہے. بڑا وہ تھا، وہ ہے اور وہ رہے گا. اسی کی کا سب کچھ تھا، اسی کی طرف سے سب ہے. اس کے ساتھ تعلق جوڑو. اگر اس کے ساتھ تعلق جڑتا ہے اور آپ نے اپنے اندر چیک کرنا ہے کہ جڑا ہے، تو کیا وہ آنکھوں میں پردے ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا؟ جواب دیجیے. آپ کا اگر تعلق جڑا ہوا ہے اور آپ لوگوں کے آنکھوں کو اچھالتے پھر رہے ہیں تو آپ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تار اگر ادھر جانے جڑے گی نا تو آٹومیٹیکلی وہ آئے گی چیزیں جو وہ چاہتے ہیں. اگر آپ غیبت کرتے پھرتے ہیں، اگر آپ ظلم کرتے پھرتے ہیں، اگر آپ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں اور آپ اسی روش پہ جا رہے ہیں تو نقصان کسی کا نہیں کر رہے، آپ اپنا کر رہے ہیں. تیلی لگانے والوں کے لیے قبر میں تیلی ہے، آگ بجھانے والوں کے لیے قبر میں آگ بجھی ہوئی ہے، پانی ہے. اور جیسے انہوں نے فرمایا ادھر تو اس دن تو ذکر ہوا مجھ سے قبل، اس دن تو یہی پوچھا جائے گا نا جب بندہ کہے گا نا، پیر صاحب بھی کھڑے ہوں گے، مرید صاحب بھی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. کیا پوچھے گا کہ کیا تو معاف کرتا تھا؟ اگر تو معاف کرتا تھا تو تیرا پورا حق ہے تجھے معاف کر دیا. اگر وہ جو دوسرا بھی پیاس سے گلے خوش ہو رہے ہوں گے، بھوک سے بری حالت ہوگی، برانگی سے پریشان ہوگا، کسی بھی اس پہ ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کیا جب کسی میرے بندے کو چیز کی ضرورت تھی تو نے دی تھی؟ کیا تو نے میرے بندوں کو عیبوں پہ پردہ ڈالا تھا؟ اس دن تو ڈرا گے نا سارے، اس دن تو کھل کے سامنے سب کچھ آ جائے گا. آج تو کہتا ہے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، آج تو کہتا ہے پانی، کیا تو نے پانی پلا؟ وہ پھر حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ تو سب کو کھلانے والا، پلانے والا، پہنانے والا، تجھے اس میں جملہ بھول گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے کیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ جو فرمائے گا، یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس طرف سے یہ پوچھا جائے گا
کیا تم نے؟ میں بیمار تھا, میری عیادت کی. رمضان آیا کھڑا, میں ٹائم تو زیادہ گزر گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام کو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی آیا اور اتنا کہا کہ اگر آپ چلے چلے نا, وہ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے, اگر آپ میرے چلے چلے نا اس وقت, تو میں بہت بڑی پریشانی سے بچ جاؤں گا, بہت بڑی مصیبت آ جائے گی. اور اعتکاف کے بھی آخری ایام ہے, اور اعتکاف بھی ہے مسجد نبوی شریف میں. ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا, وہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے کہا چل پڑے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ 2 دن کا اعتکاف رہ گیا, 3 دن بعد میں جا کے اس کا, انہوں نے کہا نہیں, میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کو سنا ہے اور یاد کر لیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ 1 دن کے اعتکاف, 3 دن کے اعتکاف, 10 دن کے اعتکاف کی بات فرما رہے تھے کہ یہ اجر ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر رکھتا ہوں. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارا باپ اور ماں پہ قربان, کرم فرمائیے, آسان فرمائیے, ہم جاننا چاہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کوئی کسی پریشانی میں ہو, اس کی پریشانی تم نیت گھر میں یہ کرو کہ میں آج نکل رہا ہوں, اس کی پریشانی دور کروں گا, کسی کی عادت کروں گا, کوئی بھی اچھا کام کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جب دہلیز سے باہر رکھے گا نا اپنے گھر کی, تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دے گا. فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور دین کو سمجھا ہے. میں اب 10 دن کے اعتکاف کے بجائے 10 سال کا اعتکاف لینے چلا ہوں. دین کو سمجھیں یار, اگر دل سخت ہے تو دین نہیں سمجھا, اگر بدگمان ہے دین نہیں سمجھا, اگر بد نیت ہے تو دین نہیں سمجھا. دین تو یہی چیزیں تو سکھانے آیا, یہی تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی عبادات کو دیکھ کر یہ تیزی کے ساتھ اسلام پھیل گیا؟ نہیں, انہوں نے جو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے حاصل کی نا, جس کی چاند رخ کیسے پیش کرنے چاہیے وہ تو نہیں کر سکا, لیکن اپنا درد اب تک منتقل کرنے کی میری اولاد ہو بیٹا, ادھر پیش شمار مصروفیات ہے, میں صرف آپ کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں, آپ سے ملنے اور آپ کو دعائیں دینے کے لیے آیا ہوں, اور آپ سے دعائیں لینے بھی آیا ہوں, اور اللہ کی رضا کی خاطر نکلا ہوں. ادھر دین کو اس کے اصل رنگ کو سمجھے. بڑے اچھے 2 جملے ہیں کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے. اس کو آگے پھیلاتے جائے, تم زمین والوں کے کام آؤ, اللہ آسمان والا تمہارے کام آئے گا. کیونکہ جو حدیث مبارک بیان کر رہا تھا اس وقت پوچھتا ہے وہ کہ کیا اس وقت جب مجھے بھوک تھی, مجھے پیاس تھی, مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی, میں تنہائی میں پڑا تھا کہ مجھے کوئی آ کے میری عادت کرے, تو پوچھنے آیا تھا مجھے, آج مانگ رہا ہے مجھے یہ دے دے, یہ دے دے. کہے گا اللہ تجھے, اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے, اور وہ بڑا مہربان ہے, وہ بڑا کریم ہے. اگلے دن قبلہ صاحب کسی جگہ بیان فرما رہے تھے کہ زمین جب مجھ جیسے گناہگاروں کو دیکھتی ہے نا, مجھ جیسے, تو کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں پھٹوں اس کو اندر لے لوں, کہ تو اسے سب کچھ دیتا ہے اور تو یہ نافرمانی کرتا ہے. آسمان جب یہ سنتا ہے زمین کی سزا, تو وہ کہتا ہے یا اللہ اگر اس کو سزا دینی ہے تو مجھے دینے دے, میں پتھر برساؤں. اللہ تعالیٰ جو میرا رب ہے, 70 گاؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا, اس کو ہم بھولے رہتے ہیں, جو کریم ہے, جو مہربان ہے, جو رحیم ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے دیکھ کس کی طرف رہا ہے. ایک بندے کو بار بار گناہ کرتا, بار بار معافی مانگتا, وہ پھر معاف کر دیتا, اور ٹیٹ سی میرے جا کر ہی جانا سی. ایک دن فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ تو فرماتا صاف کر دے اس کا بھرکا, یہ تو پھر وہی کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ پھر کرنے کے بعد جاتا کدھر ہے، دیکھتا کس کی طرف ہے؟ وہ کہنے لگا تیری طرف دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری طرف دیکھے تو صحیح کوئی، میری طرف دیکھے تو صحیح کوئی، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، سجے کھبے دیکھ کے ادھر ڈرنا بھی اور اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں جو کریم ہے، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا زمین کو فرماتا تو خالق ہے نا اگر اس کی تو تجھے اجازت ہے، آسمان کو فرماتا اگر تو خالق ہے تو تجھے ضمانت، تجھے اجازت ہے، لیکن اس کا خالق میں ہوں، میں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ میری رحمت کسی گناہگار کو جب پلٹ سے دیکھتی ہے تو بڑی خوش ہوتی ہے، میں بڑا راضی ہوتا ہوں اس سے کہ جو ادھر سے پلٹ آئے۔ بیٹا بیٹی باتیں بہت کرنے کو دل کرتا ہے۔ اس بات کے ساتھ اچھا ہوا آج آپ بھی موجود ہیں، آپ اس سرزمین پہ گورنر ہیں جس سرزمین سے مدینہ پاک کا صدقہ میں محبت کرتا ہوں، اور جس سرزمین کو کے لیے حکم عیدگاہ کے ریکارڈ میں اس وقت یہ نہیں ہوتے سن، لیکن یہ موجود ہے، بریگیڈیئر شفیع مرحوم و مغفور، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بڑے پکے لنگوٹیا یار تھے، انہوں نے یہ عیدگاہ کے اسٹیج پہ بیان کیا کہ قائد اعظم کہا کرتے کہ مجھے نہیں پتا تھا میں اس سرزمین پہ انگلینڈ میں چلا تو ہوں، لیکن میں نے بھی کوئی ارادہ نہیں کیا تھا کہ کس چیز میں نے آگے اپنی ڈگری کرنی ہے یہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان وہ فرماتے ہیں کہ جناح صاحب وہ کیا لنکن یونیورسٹی ہے کون سی ادھر جی جناح صاحب فرماتے ہیں میں ادھر آیا نا تو میں جب ادھر گیا تو میں نے ادھر سب سے اوپر لکھا ہوا دیکھا دنیا کے عظیم ترین قانون دان مسلمانوں کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ میں قانون پڑھوں گا۔ بریگیڈیئر شفیع صاحب مجھے سنا ادھر عیدگاہ میں ان کا موجود ہے اور ریکارڈ کتاب، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ارادہ کر لیا۔ پھر جناح صاحب کا کہتے ہیں کہ محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ قائد اعظم، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے کمرے میں تھا اور میں نے جب پڑھنا شروع کیا بیرسٹر بنوں گا، اور میں نے ارادہ بھی کیا کہ ادھر ہی پریکٹس بھی کروں گا، یہ میرے دل میں تھا، میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں تھا تو میرا پورا کمرہ خوشبو سے مہک، میں نے نگاہ اٹھائی، ایک بڑا سونا چہرہ، اللہ اللہ اللہ، اور ایسی روب شخصیت کہ میں جو کبھی میرا جسم پسینے میں بھیگ گیا، ایک اپنی وہ تھی، مروب نہیں ہوتے تھے، لیکن کہتے ہیں ایسا ماحول، ایسا دبدبا، نصر تو پھر روب، میں دبدبے کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سامنے ہے، میں پسینے پسینے ہو گیا، اور آپ نے، میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا تھا اس وقت تک، آپ نے کہا تم نے ادھر نہیں، تم نے واپس جانا ہے بر صغیر میں، ہم نے تمہارے سے ایک کام لینا ہے، ہم نے تمہارے سے ایک کام لینا ہے۔ آپ جناح صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا جو حکم، ادھر بات کی زبان بڑی مشکل سے کھل رہی تھی، جانے لگے تو میں نے کہا عرض کی کہ میں پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ جناح صاحب کہتے ہیں بڑی فلوئنٹ انگلش میں انہوں نے فرمایا I am your prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے ارادہ کیا اور پھر آپ سے وہ کام لیا، جب وہ کام کون سا تھا کہ پاکستان بنا، یہ نظریاتی مملکت بنی مدینہ پاک کے صدقے، مدینہ پاک کے بعد وطن سے پیار کیا کریں، ویسے بھی وطن کا پیار دین بھی سکھاتا ہے،
اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو تاابد قائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مملکت کو میں یہ دعا کیا کرتا ہوں مدینہ پاک کا صدقہ اقوام عالم میں ایک ایسا عزت والا مقام عطا فرمائے. مدینہ پاک کا صدقہ کہ پاکستان ایسا پھلے پھولے, ایسا اس انداز سے ادھر رہے. میں نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ہے. I don't know مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں میں اپنے وطن کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ بڑے لوگ بات کرتے, دنیا جہان میں جاتا ہوں, ہر ملک کے لوگ کہتے کہ جو رائٹس ہمیں ادھر حاصل ہیں وہ رائٹس نہیں ہے پاکستان میں. میں پھر بھی سب جاتا بیٹا وہ تمہارا وطن ہے, وہ تمہاری چھت ہے, وہ تمہارا گھر ہے. پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کچھ جگہ پہ کوئی واقعہ ہوا, تب کے بیٹھے ہوتے تھے لوگ سارے رائٹس بھول گئے کہ ابھی ہمیں ہمارے پہ کوئی گرفتار آ جائے. ہمیں تو ویسے ہی ان چیزوں سے بڑے دور رہنا تو پڑتا ہے, لیکن چھاپیں لگتی پھرتی ہیں نا, کوشش کرو کہ ہمیں قبلہ صاحب نے جیسے فرمایا تھا نا, آپ پہ آپ ادھر اسلام کے امبیسڈرز ہیں, یا دنیا میں کہیں بھی میں جاتا ہوں قبلہ صاحب نے یہ فرماتے ہیں کہ آپ امبیسڈرز ہیں. اس چیز کو کبھی پروموٹ نہ کریں جو جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. اس چیز کو ہمیشہ پروموٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کی طرف کی وجہ سے. اور پھر جب یہ بات کریں کہ میرے نبی کا تو یہ خلق عظیم تھا, وقت نہیں کہ میں 2-4 مثالیں دیتا. پھر آپ اپنی طرف بھی دیکھیں کہ میں جن کا امتی ہوں, کیا میرا بھی ذہن ویسا ہی ہے, کیا میرا دل بھی ویسا ہی ہے, کیا میری زبان بھی ویسا ہی ہے, کیا میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ویسا ہی غرق ہوں جیسا آپ کے امتی کو ہونا چاہیے, جس کے میں نے ابھی اپنے شاہ کی مثال بھی دی. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, فضل فرمائے, آسان فرمائے. گورنر صاحب آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. واقعی آپ کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے کیونکہ آپ کے کام کو دیکھ کے آئے, آپ کے ادھر گھر جا کے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. اور پاکستان کے جتنے بھی جن کے پاس بھی اقتدار ہے, اللہ تعالیٰ سب کو یہی روشنی عطا فرمائے کہ سب مخلوق خدا کے ساتھ پیار رکھنے والے, مخلوق خدا کے پریشانیاں دور کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو اپنی حفاظت فرمائے, ہمارے وطن کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے, دہشت گردی کی لعنت سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. آپ لوگوں کا اس میں بہت زیادہ ہاتھ بھی ہوتا ہے, دعا بھی کریں کہ تسی قطر پاکستان بہت سارا قرض کا بوجھ ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قرض کی لعنت سے بھی نکالے, تاکہ وہ قرض کے لعنت کو اس لیے کہا کہ اس وہ جو ہمارے پاس اوپر قرض ہے اس کا سود اتنا ہے کہ قسطیں اتار کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ قرض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم سب کو, میں پاکستان میں بھی کہا کرتا ہوں, سب کو کہتا ہوں کہ تسی 6 مربع بنایا یا فارم ہاؤس بنایا, یہ ایک کمرہ ہے, چھت پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے, عالم اسلام کی بھی حفاظت فرمائے, اور اپنی کل مخلوق کی خیر فرمائے. قبلہ صاحب ایک نعت پاک ہے جو بیان کرتے ہیں, اس کے بعد اب انشاءاللہ